بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، والطارق اور رات میں نمودار ہونے والے کی، یعنی اندھیری میں آنے والے کی. وما ادراک ما الطارق، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ اندھیرے میں آنے والی کیا ہے؟ تو اس لیے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کچھ پتہ ہے، کچھ معلوم بھی ہے کہ یہ رات میں یعنی اندھیرے میں آنے والی کیا ہے. اور آگے پھر فرماتے ہیں النجم الثاقب، وہ ایک ستارہ ہے چمکتا ہوا. ان کلو نفس، کوئی جی نہیں، کوئی نفس نہیں ہے، لما علیہا حافظ، جس کے اوپر ہم نے ایک نگہبان یعنی فرشتہ مقرر نہ کیا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کی قسم کھا کر یہ فرمایا کہ انسان کی نگرانی کے لیے میں نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، پھر چاہیے کہ انسان تو دیکھ، مما خلق، کس چیز سے میں نے تجھے بنایا. خلق من ماء دافق، بنایا تجھے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے، من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے. یخرج، وہ پانی نکلتا ہے، من بین الصلب، پیٹ کے درمیان سے، والترائب، یعنی مرد کی پیٹ سے، والترائب، اور عورت کی دونوں چھاتیوں کے درمیان سے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا انہ علی رجہ لقادر، بے شک میں اس انسان کو جس کو میں نے اس انداز سے بنایا، اللہ فرماتے ہیں علی رجعہ، میں اس کو واپس لوٹانے کے اوپر لقادر، البتہ قادر ہوں کہ واپس لانا میرے لیے اس انسان کو کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے. یوم تبلی السرائر، وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن کیا ہوگا، یوم، اس دن، تبلی السرائر، جس میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، چیک کریں گے، جانچے جائیں گے السرائر، جتنے بھی راز ہوں گے. فما لہ من قوت، تو اس دن کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، من قوت، اس کو کوئی طاقت یا زور، ولا ناصر، اور نہ ہی اس دن کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا، یعنی وہ اس دن عذاب سے بچ نہیں سکے گا. پھر فرمایا والسماء ذات الرج، پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں آسمان کی. آسمان کون سا؟ ذات الرج، ذات الرج کہتے ہیں بارش والے آسمان کی. تو اور پھر فرمایا والارض، اور زمین کی قسم کھائی ہے، والارض، اور قسم ہے زمین کی، ذات الصدع، کہ وہ زمین کی جو بیج اگنے کے وقت کیا کرتی ہے، پھٹ جاتی ہے. صدعی کہتے ہیں جب پھٹ کر اندر سے بیج کو اگاتے. انہ لقول فصل، بے شک یہ بات دو ٹوک ہے، یعنی یہ قرآن بالکل پکی ٹھکی بات ہے. اور فرمایا وما ہوا بالہزل، اور یہ قرآن مجید کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، کوئی بے فائدہ یا فضول بات نہیں ہے جو تم اس کو سن کر ہنس رہے ہو یا مذاق اڑا رہے ہو. انہم یقیدون کیدا، البتہ وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں ابھی بھی کیا ہے، اس کو سچ نہیں سمجھ رہے ہیں اور وہ پلاننگ کرنے لگے ہوئے ہیں. انہم، بے شک، یقیدون، وہ لگے ہوئے ہیں، قیدا، پلان کرنا. تو فرمائے وَأَقِیدُ قَیْدًا، تو میں بھی لگا ہوا ہوں ایک تدبیر کرنا، پلان کرنا. تو میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں، وہ بھی اپنے پلاننگ کر رہے ہیں. فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ، اور میں نے کیا کیا ہے، ڈھیل دے رکھی ہے، الکافرین، ان منکروں کو، امہلہم رویدا، ڈھیل دینا تھوڑے دنوں کی. فرمایا تو میں نے تو پھر ان کو دنیا کے تھوڑے دن کی ڈھیل دی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے عملوں کے مطابق جب میرے پاس آئیں گے تو میں اسے بتا دوں گا. اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو نمودار ہونے والی روشن ستارے سے تشبیہ دے کر اس کی قسم کھائی ہے، اور اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام بھی یہاں پہ سورۃ الطارق رکھا.
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز میں سورہ بقرہ یا سورۃ النساء پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ کیا تو فتنے میں ڈالنے والا ہے؟ کیا تجھے یہ کافی نہ تھا کہ والسماء والطارق اور والشمس وضحاہا اور ایسی ہی صورتیں پڑھ لیتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کی قسم کھا کر یہ فرمایا کہ انسان کی نگرانی کے لیے میں نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، کیونکہ ایک روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ایک ستارہ ٹوٹا جس کی چمک سے وہاں کی ہر چیز روشن ہوگی۔ ابو طالب نے پریشان ہو کر کہا یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ستارہ تھا جو شیطان کو مارا گیا، یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ابو طالب یہ سن کر بہت حیران ہوئے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جگہ جگہ ہم نے یہ بات پڑھی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کے لیے دونوں کندھوں کے اوپر کرامن کاتبین مقرر کیے ہوئے جو ہماری ایک ایک عمل کو لکھتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن پر اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 160 فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ فرشتے انسان سے ہر طرح کی مصیبت بلا جو اس کے لیے تقدیر میں نہیں لکھی ہوتی اسے دور کرتے ہیں، جیسے شہد کے برتن پر آنے والی مکھیوں کو پنکھے وغیرہ سے ہم ہوا کے ذریعے سے پنکھے سے دور کرتے ہیں، اس کو دور کیا جاتا ہے۔ اگر انسان پر یہ حفاظتی پہرے نہ ہوتے تو شیطان تو انسان کو اچک ہی لیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اتنی مہربانی کی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ انسان تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ میں نے تجھے بنایا ہے، اور انسان تیری حقیقت کیا ہے، کس طریقے سے تو وجود میں آیا، اور میں نے پھر تمہیں